السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ آپ خیر خیریت سے ہیں، میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ اور جناب کیا ہو رہا ہے؟ اور بارشیں تو بہت زور لگی ہوئی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، کبھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، کبھی رک جاتی ہے، کبھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کو شکر ہے کہ موسم بہتر ہو گیا ہے، وہ بھی غریبوں کے لیے اور میرے لیے بھی۔ مجھے بھی بہت گرمی لگتی تھی، یہ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ پنکھے کی ہوائیں ٹھیک ہو گئی ہیں، ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ تو بس میں کچھ اسی طرح کچھ فیس بک پہ دیکھ رہی تھی آج کہ وہ سیلابی ریلا آیا تو کتنے لوگ اس میں نہ بہہ گئے۔ تو جب ایک ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے بار بار کہ بارشوں میں باہر نہ نکلے، لائٹ سلائڈنگ ہوتی ہے، مت جائیں، تو مت جائیں نا۔ دیکھیں جانوں کے نقصان ہو جاتے ہیں، کسی کے بچے چلے گئے، پانی میں بہہ گئے، کسی کی بیوی بہہ گئی، کسی کا شوہر بہہ گیا۔ تو دیکھیں جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو عورت کے لیے جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور عورت تنہا رہ جاتی ہے، اور عورت کو اپنے خود ہی ہر فیصلے لینے پڑتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو پھر اس کو کوئی جو تنہا، جو میرے جیسی عورت ہو، تنہا ہو، تو وہ کچھ ایسی باتیں سنے، اپنوں کی طرف سے ڈسہارٹ ہو جائے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فیصلے تو پھر اس کو اپنے خود ہی لینے چاہیے نا۔ تو وہ تو پھر وہ تنہا ہو جاتی ہے، تو پھر بڑی مشکل زندگی ہو جاتی ہے۔ میرے بھی ایسے جب ہسبینڈ نے کی ڈیتھ ہوئی تو میں کہوں ہائے اللہ، کہیں سے آ جائیں، غیب سے آ جائے، کہیں رائٹ سائڈ سے، کہیں لیفٹ سائڈ سے، کہ آ کے کہیں کہ ہاں کیا کر رہی ہو۔ پھر روتی، رو کے برا حال کر لیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ زندگی میں سمجھوتا گیا، پھر آنسو پینے پڑتے ہیں۔ کب تک کوئی کسی کے آنسو پہنچتا ہے؟ کوئی پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، خود ہی اپنے آپ میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے خود ہی اپنے آپ میں سمجھوتا کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا کہ ایسے ہی رہنا ہے، اور اس نے واپس نہیں آنا دنیا میں نے ہی اس کے پاس جانا ہے۔ تو ایسے ہی خدا را میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ جب نکلتے ہیں نا، سوری میرے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، آپ جب نکلتے ہیں نا سیروں کو تو احتیاط کریں، ایسی جگہوں پہ مت جائیں کہ جہاں یہ کچھ ہو۔ مجھے دیکھ کے تو بڑا دکھ ہوا، وہ کتنی اچھی ڈاکٹر تھی جو بہہ گئی، اس کا ہسبینڈ بھی ساتھ ہو۔ تو بس جی اسی طرح ہے۔ تو رہا سلسلہ میرا، نہ میرے پاس پیسے ہیں تو نہ میں سیر کے لیے جاتی ہوں، تو گھر بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں، تو باتیں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں ویڈیو پہ، تو نہ چاہتی ہوں۔ پیسے ہوں گے تو جاؤں گی نا۔ وہی سیریں کرتے ہیں، وہی آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں جن کی جیب میں 4 پیسے ہوتے ہیں۔ تو میرا تو اتنا ہی ہے کہ میں کر لوں اپنا آپ۔ آج کچھ ڈسارٹ سی ہوئی تھوڑی سی، وہ گھر کے پانی کا نل جو ہے وہ خراب ہو گیا، پلمبر کو بلایا تو وہ کہتا ہے جی یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی۔ میں کہا جی مردوں کی ہمت ہوتی ہیں جو گھروں کو چلاتے ہیں، اللہ ان مردوں کو سلامت رکھے، ان بیویوں پہ سلامت رکھے، بیویوں اور بچوں کو ان پہ سلامت رکھے۔ میں کہتی ہوں ان کی ہمت ہوتی ہے، وہ کیسے کما کے لائیں گے۔ یقین کریں بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس 5 پیسے بھی نہیں ہوتے۔ تو میں بڑی مشکل سے گھر کا وہ کام کروایا۔ تو بہرحال جب میاں زندہ ہوتا ہے نا تو سرداریاں ہوتی ہیں، تو جب وہ دنیا سے چلے گا نا تو سارے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مزہ تو تب آتا ہے کہ جب ایک تنہا ہے جس کا آسرا نہیں ہے اس کا ساتھ دیں، تو کوئی نہیں کسی کا ساتھ دی، اور کہتے ہیں واہ جند اپنی ہے۔ تو میرا بھی وہی حال ہے، واہ جند اپنی ہے، اور جتنی اللہ نے دی ہے نا اس کو شکر گزر کر کے گزارو۔ دنیا میں بار بار نہیں آنا، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، تو اتراؤ چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدقے جاؤں شانہ والے کے، آپ کی آل اولاد، آپ کے نواسوں نے سجدوں میں سر کٹوائے، اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے تھے وہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، بہت کچھ لے سکتے تھے اللہ سے فریاد کر کے کہ سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے فریاد نہیں کی، کہ جو اللہ نے لکھ دیا آپ کو معلوم تھا کہ ایسے ہونا ہے، تو آپ نے کتنا صبر شکر کیا۔ تو یقین کریں جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ آج میرا بھی دھیان فجر کی نماز کو بھی دھیان اس طرف گیا، تو میں نے کتنے صابر تھے ہمارے حسن حسین، میں صدقے جاواں حسن رضی اللہ عنہ کے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے، میں صدقے جاؤں ان بیویوں کے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کے، بس جی اس طرح ہے۔ اور بی بی زینب کے میں صدقے جاؤں، میرے شانہ والے نبی کے، آل اولاد کے، تو کتنا ان کے اندر صبر تھا۔ تو ہمارا تو دکھ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مزے سے سو جاتے ہیں، اور انہوں نے کتنے تکلیفیں دیکھی۔ تو میں جب یہ چیزیں سوچتی ہوں نا تو میں پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں بی بی وہ وقت سوچو
تو یہ ہمارا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہائے روٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیسے کرنا ہے. تو میں صدقے جاؤں میرے آل عیال کے، میں نبی پاک کے آل عیال کے جتنا بھی ہم ان پہ درود و پاک سلام بھیجے وہ کم ہے. جتنے بھی ہم پڑھ کے ان کو بطور تحفہ قرآن پاک سورہ یاسین نفل پڑھ کے وہ بہت کم ہے. اور میں کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ ہم کتنے بے حص ہو گئے ہیں. کتنا آپ لوگوں نے جہاد کیا، اس لیے کیا ایمانداری کے لیے، مسلمانی کے لیے کہ اسلام زندہ رہے، لیکن اسلام زندہ نہیں ہے. کسی میں یہ مطلب ہے کہ اچھی عادت احساس طبیعت میں پایا جاتا ہے ہر انسان کو. اب تو ہمارے ملک میں نا حرام بہت چل رہا ہے، رشوت بہت چل رہی ہے. میں کبھی عدالت میں بھی جاؤں گی نا، میں جا کے کہوں گی بھائی یہ کاپیاں چاہیے، یہ ایسے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ پھر بھی کہیں گے جی بی بی اپنا دکھڑا سناؤں گی بھی نا تو پھر بھی وہ کہیں گے بی بی کوئی چاہ پانی لا دیو. میرے ہنسیاں نکل جاتی ہے کہ دیکھو میرے تو الفاظ ہی ضائع کیے، مجھے تو اس کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس دن سے پھر میں نے سوچ لیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ اپنا دکھ کسی کا، حضرت علی کا قول ہے کہ اپنا دکھ کسی کو نہ سناؤ، کسی کو نہ بیان کرو، اپنے اندر رکھو. تو یہ بھی ہے. تو بس جی یہی دنیا داری ہے اور ایسے ہی گزر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری مسلم امہ پہ، مسلم ممالک جو ہے، ملک ہے سوری، اس پہ رحم کرے. دیکھیں فلسطین میں جب ان کی تصویریں دیکھتی ہوں، بچے روزی سے، روٹی سے، پانی سے، وہ کتنے بیچارے ویک ہو گئے اور وہ اسرائیل بھی بمباری کر رہا ہے. تو قسم سے میں پریزیڈنٹ ہوتی نا تو میں نے 1 منٹ نہیں لگانا تھا، میں نے اسرائیل کے ڈیلے نکال کے باہر رکھ دینے تھے. میں آپ کو بتاؤں میں بہت غصے والی ہوں. تو بس یہ اللہ ہی رحم کرے ان کے حال پہ. وہ مسجد اقصیٰ کی رون کے بحال کر دے. میں وہ مسجد اقصیٰ کا وہ ساری میں نے ویڈیو نکال کے دیکھی. میں صدقے جاؤں وہاں وہ تھا، کنواں تھا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاں قبلہ اول نماز پڑھا کرتے تھے. مجھے میرے دل کو اتنا تسکین ملا، دل کو اتنا سکون ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میں جب یہ چیزیں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیغمبروں پہ اتنی سختیاں آئی ہیں، ہمارے دکھ تو کچھ دکھ نہیں ہے، پھر میں ہیپی ہو جاتی، پھر میں خوش ہو جاتی ہوں. تو میں اپنی ڈوریاں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں اور چھوڑنی بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی تندرستی دے، صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اور جب تک یہ لائٹ سلائڈنگ ہو رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہے، مت جائیں کہیں بھی، کہیں دور بچوں کو لے کے نہ جائیں، رسک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین. مجھے دیجیے اجازت، دعا میں شامل رکھیے گا. میں آپ کو رکھوں گی. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کریں. آل ویڈیو آپ میری دیکھا کریں. وہ سامنے آل ویڈیو آئے اس کو کلک کریں. تو پلیز یہ خدا را دیکھا کریں. تو میں تو یہی اسی آس پہ ہوتی ہوں کہ کبھی دل کو تسلی دے دیتی ہوں کہ ایک دن تو میرے چینل مونیٹائزر ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اور رکھنا بھی چاہیے. مایوسی گناہ ہے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نا بس اس پہ توکل رکھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے رلایا نا ان کو میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گی. انشاءاللہ میرا رب کرے گا. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے اللہ سے چاہیے. میرا اللہ مجھے اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اکیلا نہ چھوڑے. بس اپنے مالوں کو صحیح رکھنا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میں آپ کو رکھوں گی. اللہ حافظ جی.